سب نے جواب دیا، ہم اویس کرنی سے بالکل شناسا نہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو کہ لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا۔ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمال نقیب پوڈ کاسٹ میں فہیم احمد کے ساتھ خوش آمدید۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کے غیب کا جاننے والا ہے۔ اس کے احاطہ علم سے کچھ باہر نہیں، ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز، کوئی آہٹ اور کوئی حرکت اس سے مخفی نہیں۔ وہ ہر اس بات کو جانتا ہے جو ہو چکی ہے اور جو ہونے والی ہے، اور وہ بات بھی جو اس کے علم میں ہے کہ اگر وہ ہوتی تو بھلا کیسی ہوتی۔ اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے بندے اور رسول نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خدا نے اگلوں کے ان واقعات اور قصوں کی خبر دی جو وہ جانتے تھے، اور رب تعالیٰ کی رحمت برسے آپ کے اصحاب اور آل اطہار پر، جنہوں نے اپنے سینوں کو سنت نبوی کے گنجینے بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دل و دماغ کا انمٹ نقش بنا کر صفحہ کائنات پر کچھ اس طرح رقم کیا کہ صدیاں بیت گئیں مگر وہ نقوش مٹتے تو کیا دھندلائے تک نہیں۔ نبوت کے ان خادموں نے اس بار امانت کو اگلوں تک پہنچا دیا۔ اسی امانت کا ایک حصہ غیب کی ان خبروں پر مشتمل ہے جن کا تعلق مستقبل کے واقعات، حیات مستعار، موت کے بعد عالم برزخ، قیامت، جنت اور دوزخ سے ہے۔ اور رب تعالیٰ کی رحمت ہو ان سعادت مندوں پر جو قیامت تک اسی قافلہ ہدایت کے نقش قدم پر چلتے چلتے اسی منزل تک پہنچیں گے جہاں صفائے امت کے برگزیدہ جماعت پہنچی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رحمت للعالمین فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ما سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس کرنی طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب عہد طفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ رہتی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع، ہدایت تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی، اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کروایا، اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادیدنی عاشق صادق بن گیا۔
خواجہ ویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا اتنا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، دوسرے ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمہ تن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، غرض یہ کہ جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعے کی نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا، کرن شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا، ہم اویس کرنی سے بالکل شناسا نہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو کہ لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی، وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی روٹی کھا کر سو رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب لوگ رو رہے ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا، میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے، میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ مرکہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا، اے عمر و علی، آپ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زبان ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں، مگر آپ بموجب وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا، آپ غور کر لیجئے، شاید میں
وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہوں جس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے، ایک نشان منہ کے دائیں طرف درم کے برابر ہوگا اور ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا، جلے ہوئے یا چنبل کے نشان کی مانند، اور وہ دونوں نشان آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لائیے وہ مرکہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو مرکہ دیا گیا تو وہ حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ ایزدی میں عرض کی، اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ مرکہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ مرکہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دے دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے کہ تو میری دعا سن لے اور قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ مرکہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد بخش دیے۔ عرض کی، مولا، میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ مرکہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ ایک مرتبہ خواجہ اویس کرنی 3 روز سے بھوکے تھے۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔ اچانک آپ کو 1 درہم ملا۔ آپ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ درہم کسی کا گر پڑا ہو، چنانچہ آپ کو درہم کو وہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کی نہیں مل سکتی تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک گرما گرم روٹی لا رہی تھی۔ بھیڑ نے روٹی لا کر آپ کے آگے رکھ دی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہوگی، اس لیے آپ نے اس روٹی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اس بھیڑ نے زبان حال سے عرض کیا، اے اویس کرنی، جس خدا کا تو بندہ ہے میں بھی اس کی مخلوق ہوں، اور تو خدا پر یقین کر کہ اس نے یہ روٹی خود بھجوائی ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ اویس کرنی نے روٹی کھانا شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور خدا کو پہچاننے والے ہی عارف و زاہد ہیں۔ غرض یہ کہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس پر ہر چیز واضح و رفع ہو جاتی ہے، تاکہ اس کو دنیا کی کسی چیز کے متعلق جاننے میں دقت نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ یہ بلند مقام صرف اویس کرنی جیسی شخصیات کو عطا کرتا ہے۔ مشہور صحابی ربی کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہوا۔ ربی کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں ہی کھڑے رہتے۔ اسی رات کو قیام میں بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔
خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفے کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں، اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آن حضرت کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ رکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھ لی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود تو غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ ویس کرنی مدینہ تشریف لے آئے، مگر ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں نہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا قصد کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی اور واپس لوٹ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی، حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا، وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا، اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ جو کہ بوڑھی اور آنکھوں سے معذور ہے، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے، اور وہ کسی چیز سے نہ مرغوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو خواجہ ویس کرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگیں، اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کی زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا حبیب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان عبدی خیر التابعین حضرت خواجہ ویس کرنی سے اپنی پر اثر ملاقات کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، خواجہ ویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفے پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ اس کا جسم فربا اور رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے، چہرہ بہت بڑا اور محیط تھا، صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اے اویس، خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے۔
تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا، خدا نے۔ مگر اے اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جب جواب دیا، تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہ ہو اور نہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس نے فرمایا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم ہی کی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے۔ میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے جن کو میں حضر جان بنا کر رکھوں۔ میری درخواست سن کر اویس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آیات کی تلاوت کی۔ حامیم، یہ کتاب جو واضح ہے، ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، ہم لوگوں کو ڈرانے والے تھے۔ هو العزیز الرحیم تک پڑھ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائے یا دوزخ میں۔ ابن حیان، آدم فوت ہو گئے، حوا فوت ہو گئی۔ ابن حیان، نوح اور ابراہیم خلیل اللہ وصال کر گئے۔ ابن حیان، موسیٰ فوت ہو گئے۔ ابن حیان، داؤد خلیفۃ الرحمن فوت ہو گئے۔ ابن حیان، ابو بکر خلیفۃ المسلمین وصال کر گئے۔ ابن حیان، میرے بھائی عمر بن خطاب وصال کر گئے۔ یہ کہہ کر وَأَمْرَ کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت عمر فاروق اس وقت تک زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، عمر بن خطاب تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے، میں اور تم بھی مردہ ہیں، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر کچھ اور دعائیں پڑھی اور فرمایا، حرم بن حیان، میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، صلحائے امت کی صحبت اختیار کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی ساتھ موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرانا، خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، الہی، یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے لیے ہی مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اس کی ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے، اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا اور اس کو قناعت عطا کرنا، اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ دعا کے بعد اویس نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں،
آج کے بعد میں تم کو نہ دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلوت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا، اچھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک دو بار میں خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔